یہ ووٹ پتہ ہے کس میں دیتے ہیں؟ یہ ووٹ اس میں دیتے ہیں کہ میں چرس بیچ رہا تھا اور پولیس نے مجھے پکڑا اور فلاں صاحب کو میں نے فون کیا، وہ فوراً میرے لیے تھانے پہنچ گیا، تو میں تو ووٹ، میری پوری فیملی کا ووٹ تو اس کو ہے۔ یہ بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، پاکستان کا سیاسی درجہ حرارت اس وقت الیکشنز کی وجہ سے بہت عروج پہ ہے، اور عوام بھی اس وقت ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انوالو ہے الیکشن کی کمپین میں۔ لیکن یہاں پر جو سب سے اہم نقطہ ہے کہ جب ہماری عوام یا ہم لوگ ووٹ دیتے ہیں تو ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے، اسی موضوع پہ ہم آج بات کریں گے۔ میں ہوں باسط نتیم اور میرے ساتھ موجود ہیں عبدالکریم پراچا۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے ساتھ آج معزز مہمان جو موجود ہیں وہ سماجی رہنما سلیم الطاف ایڈوکیٹ صاحب ہیں، جو گزشتہ کئی سالوں سے انسانیتی خدمت میں مصروف ہیں۔ سلیم صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ بہت شکریہ عبدالکریم اور باسط، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ نیشنل وائس کا میں ایک بار پھر مشکور ہوں کہ بار بار ہاٹ ٹاپکس پہ ہمیں بلایا جاتا ہے اور بات کی جاتی ہے۔ سلیم الطاف صاحب، آج کا تو جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یقیناً ہاٹ اس لیے بھی ہے کہ ترجیحات پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ عوامی ترجیحات کیا ہونی چاہیے جب وہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، کیونکہ 5 سال پھر انہوں نے انہی رہنماؤں کو بھگتنا ہوتا ہے جن کو الیکٹ کر کے اسمبلی تک پہنچاتے ہیں۔ اچھا، اس میں دو چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس وقت جو ترجیحات، جس ترجیحات کی بیس پہ ہم ووٹ دے رہے ہیں، ایک تو یہ ہے بس کہ نارملی کیا پریکٹس ہو رہی ہے۔ پریکٹس یہ ہو رہی ہے کہ پارٹیوں سے لوگ نامینیٹ ہو چکے ہیں، ان کو ٹکٹ مل چکا ہے، وہ کمپین سٹارٹ کر چکے ہیں، حجرے ان کے آباد ہو چکے ہیں۔ اب جو ووٹر ہے وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ ووٹر یہ دیکھ رہا ہے کہ یار فلانے کے حجرے میں ذرا اچھا اہتمام ہے تو ادھر چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ ووٹر ہے جو ایک تو پارٹی کا اپنا ووٹر ہے جو اس کے اچھے برے میں اس کے ساتھ ہے، لیکن ایک جو عام ووٹر ہے جس نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے، اس کی ترجیحات ایک اچھا مینیو ہے۔ اور اس کی ترجیحات میں ایک اور بھی چیز یہ ہے کہ میں جب جس آدمی کو ووٹ دوں اس کے ساتھ میرے ایک ذاتی تعلق بنے، تاکہ کل کو مجھے کسی بچے کی ٹرانسفر کرانی ہے، اپوائنٹمنٹ کرانی ہے، تو اس میں میرا کام کر سکے۔ یہ ٹوٹلی اس وقت جو ہو رہا ہے، جس سناریو سے ہم گزر رہے ہیں، جس کو میں نے خیر بات کہہ چکا ہوں، جس پالیٹکس کو، اس میں یہ ہو رہا ہے کہ یہاں پہ آپ لیڈر کی تلاش میں نہیں ہیں کہ جو آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے کوئی ایک سالڈ پروگرام لے کے، آپ کے پاس وہ ایسا کوئی سوچ ہے ہی نہیں بیسیکلی، بنیادی طور پہ۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی یہ ترجیحات ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ یہ بڑا اہم چیز ہے۔ ہونا جو چاہیے، جو ایک خواب ہے، جس کی مثال ہم آپ کو ایسے دیتے ہیں کہ برطانیہ میں جب کاؤنٹی کے الیکشنز ہوتے ہیں تو وہاں بھی الیکشن ہوتے ہیں، اور وہ سلیکشن میں ووٹ بھی کاسٹ ہوتا ہے، ووٹرز بھی ہوتے ہیں، ایک پروسیجر ہوتا ہے، کمپین بھی ہوتی ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو وہاں پہ چیز سمپل کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو پولیٹیکل پارٹی کا نمائندہ ہے، اس نے ایک لسٹ بنائی ہوتی ہے، کاؤنٹی کی سطح کی بات کر رہی ہے، ملک کی سطح کی بات نہیں ہو رہی۔ تو وہ ایک لسٹ بناتا ہے، ترجیحات ہوتی ہیں کہ میں اس بلڈنگ میں یہ کام کروں گا، اس میں الیکٹرک کا یہ کام کرانا ہے، اس میں یہ کروں گا، اس میں یہ کروں گا، بچوں کے لیے پارک ہوگا، فلاں، اس ایک ترجیحات وہ لکھ کے وہ جو اس کا مینیفیسٹو ہوتا ہے وہ عوام کے سامنے نوٹس بورڈ پہ لگا دیتا ہے۔ تمام ممبر صاحبان ایسے کرتے ہیں۔ اس کے بعد لوگ ووٹر کیا کرتا ہے؟ ووٹر ہے پڑھا لکھا، وہاں کا جو ووٹر ہے پڑھا لکھا ہے، اسے اچھے اور برے کی تمیز ہے، جو میرے ووٹر کو نہیں ہے۔ المیہ یہ ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ اچھا کس کو کہتے ہیں اور برا کس کو کہتے ہیں۔ اس کے نزدیک اچھے اور برے کی جو تمیز ہے وہ اگر بتاؤں تو آپ گھبرا جائیں گے۔ ووٹ مانگنے والا 5 سال بعد آتا ہے آپ کے پاس، 5 سال پہلے وہ کہاں تھا، آپ اس سے پہلے یہ سوال کریں۔ آج جب وہ سفید کپڑے پہن کے، کالی واسکٹ پہن کے آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے ووٹ مانگتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے اور آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے آپ کا خادم ہوں، آپ کی خدمت کروں گا، یہی کہتا ہے۔ تو اس خدمت کا صلے میں وہ ووٹ مانگتا ہے۔ اب آپ کو اتنا تو پتا ہونا چاہیے کہ اس 5 سال میں اس نے کون سی خدمات پیش کی۔ آپ کو اتنا تو پتا ہونا چاہیے کہ اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے ہیلتھ پالیسی پہ کام کرنا ہے، آپ کے اسپتالوں کو ٹھیک کر رہا ہوں، اگر تو اس نے کام کیا ہے، اگر تو اس نے اس کے حوالے سے اسٹرگل کیا ہے تو ووٹ اس کا حق ہے، ورنہ وہ بکواس کر رہا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے ایجوکیشن کا نظام درست کرنا ہے، اگر اس نے پریکٹیکلی کچھ کام کیا ہے، اگر وہ جا کے اسکولوں کے نظام کو بہتر کرنے میں اس کا کوئی رول رہا ہے،
تو وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کو ووٹ دے، ورنہ تو وہ بکواس کر رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ نہیں کر رہا، وہ نہ کرے گا، نہ کر سکتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھیں کہ 5 سال میں آپ کے پاس جو لوگ آ رہے ہیں ووٹ مانگنے، انہوں نے آپ کی کون سی خدمت کی؟ اگر آج آپ نے اصولوں پہ ووٹ نہ دیا، آپ نے میرٹ پہ ووٹ، میرٹ کی بات ہم کرتے ہیں، میرٹ یہی تو میرٹ ہے، میرٹ یہ تو نہیں ہے کہ ایک شخص جو دن رات خدمت کرے اور اس کی تعلیم میٹرک ہے، اور دوسرا شخص جو این الیکشن میں نکل آئے اور وہ ایم اے کیا ہوا کورٹ میں ہم گئے تو میرٹ پہ، یہ وہ میرٹ نہیں ہے، اس کی ڈگری میرٹ پہ ہے ہی نہیں۔ میرٹ اس شخص کا ہے جو دن رات آپ کے اندر گھسا ہوا تھا، آپ کے مسائل کو ایڈریس کر رہا تھا، آپ کی پرابلمز کو سمجھ رہا تھا، آپ کے لیے کھڑا ہو رہا تھا۔ میں آپ کو ایک اور بات اس حوالے سے، آج یہ پروگرام ہے، تھوڑی سی تلخ باتیں بھی نکل جاتی ہیں، میں معذرت کرتا ہوں۔ بدقسمتی اس معاشرے کی دیکھیں آپ، بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ووٹ کس بنیاد پہ دیتے ہیں۔ میں نے ایک تجزیہ کیا، دیکھا، یہ میری سیاسی جدوجہد بھی رہ چکی ہے، میں جیلوں میں بھی رہ چکا ہوں، میں نے جیلیں بھی اس قوم کے لیے کاٹی ہیں، لیکن سیاست اس لیے چھوڑی کہ اس قابل نہیں تھی میری قوم، تو میں نے اس لیے سیاست چھوڑی۔ یہ ووٹ پتہ ہے کس پہ دیتے ہیں؟ یہ ووٹ اس پہ دیتے ہیں کہ میں چرس بیچ رہا تھا اور پولیس نے مجھے پکڑا اور فلاں صاحب کو میں نے فون کیا، وہ فوراً میرے لیے تھانے پہنچ گیا، تو میں تو ووٹ، میری پوری فیملی کا ووٹ تو اس کو ہے۔ یہ بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے؟ جی بالکل، یہ عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے ہم پہ۔ اس چیزوں سے نکلو خدا کے لیے۔ میں ایون ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، وہ چرس بیچنے والوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را ووٹ اس بنیاد پہ اس دفعہ مت دو، اس بنیاد پہ دو کہ یہ جو چرس ہم بیچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، یہ جو حالات خراب ہو چکے ہیں اس وقت کہ میں چرس بیچ رہا ہوں، کاش کہ میری نسل میں سے بھی کوئی چرس نہ بیچے اور کسی کو چرس بیچنے کی توفیق نہ ہو، میں ایسے شخص کو ووٹ دوں۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں سلیم الطاف صاحب۔ یاد رکھیے ناظرین، یہ جو امیر لوگوں کے دلوں میں غریب لوگوں کی قدر آئی ہے، یاد رکھیں اس کی ایکسپائری ڈیٹ 8 فروری شام 5 بجے تک ہے۔ ہم اپنے معزز مہمان سلیم الطاف صاحب کے مشکور ہیں کہ انہوں نے قیمتی وقت دیا۔ آپ بھی اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں اور جڑے رہیے نیشن وائس کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔